بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمینہ سویٹ بلاگس۔ ویلکم کہتی ہوں میں اپنے چینل پر۔ میں خیریت سے پیارے ویورز اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ یقین مانیں کہ میں ویڈیو کوکنگ میں یا اس طرح کام کرتے ہوئے بنا لیتی ہوں، سارا دن میرا مصروفیات کا گزرتا ہے، لیکن میں ویڈیو نہیں بنا پاتی۔ کبھی میں یہ سلائی قمیض ہے یہ نکلی ہوئی ہے، کبھی ناشتہ، کبھی چائے، کبھی کیا، حالانکہ بچی میں سارا دن لگی رہتی ہے، وہ بڑے والی میری بچی جاری۔ آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی کے کچھ سال لازمی شیئر کروں گی کہ میں ابھی ویڈیو دیکھ رہی تھی ایمن باجی کی، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہیں، مجھے تو یہ علم نہیں ہے، لیکن یقین مانیں کہ ان کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں نا تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ان کے جذبات، ان کے قدر اور ان کی جتنے ایک ایک لمحات جو ہے نا مجھے ایسے دل کے اوپر فیل ہوتے ہیں، تو رویا نہ کریں وہ۔ اگر میری ویڈیو آپ کی نگاہ سے گزرے تو پلیز آپ خوش رہا کریں۔ زندگی جو ہے نا وہ بندے کو ایسے موڑ پہ لے آتی ہے کہ بندہ، آپ یہ مشکلیں چیز ہی ایسی کا نام ہے، اگر مشکلیں نہیں آئیں گی تو اپنوں کا پتہ کیسے چلے گا ہمیں کہ ہمارے کیسے ہیں۔ یقین مانیں کہ اگر ہمارے زندگی میں کہہ رہی تھی نا مشکلیں نہ آئیں تو اپنوں کا کیسے پتہ چلے۔ میری زندگی بہت زیادہ جب شروع ہوئی ہے تو خوشی تھی، خوشی تھی۔ یقین مانیں کہ میں نے 1.5 سال بلکہ پونے 2 سال میری شادی کو ہوئے تھے، 2.5 سال ہو گئے، تو اسی میں نا ہمارا تھوڑا سا تنازع بن گیا ماموں کی وجہ سے۔ پھر میں نے زندگی کے بہت سارے جو خوبصورت دن ہوتے ہیں نا وہ روتے ہوئے گزارے ہیں، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ باتیں کرتی ہے نا، تو مجھے یقین مانے اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کو نا کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ تم ایسے روتی رہو، تو جو بندہ یہ میری بات یاد رکھ لیں کہ کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے نا ہمیشہ وہ خود ہی گرتا ہے۔ میں اتنی لوگوں کی بتاتے ہیں نا، میں اپنی بتاتی ہوں کہ ہمارے نزدیک ادھر ہے، اللہ جنت نصیب کرے، وہ ہماری پھپھو بنی ہوئی تھی، وہ کسی کو نا بہت ضعیفل تھی، بزرگ عورت تھی نا، وہ کسی کو یہ نہیں کہنے دیتی تھی اماں جی، جیسے ہم پنجاب کی طرف ہمارا کلچر ہے کہ ہم کہتے ہیں اماں جی کی حال ہے، ٹھیک ہو، اسی طرح نا وہ بزرگ تھی لیکن وہ اماں جی نہیں کہنے دیتی، وہ کہتی پھپھو کہا کرے مجھے، پھپھو۔ تو میں بہت زیادہ روتی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، 2 میرے سیزیرین ہوتے ہیں، میرے 4 آپریشن بڑے ہوئے ہیں، تو میرا پیٹ جو ہے نا دوسری بیٹی کی دفعہ 4 ماہ کھلا رہا ہے اور میں ایڈمٹ رہی ہوں ہاسپٹل میں۔ وہاں سے نکلی تو وہاں میری زندگی کا جو ہے نا وہیں میری زندگی کے درد شروع ہو گئے اور دکھ تکلیفیں شروع ہو گئی۔ جب میں 4 ماہ کے یقین مانے ہاسپٹل میں رہنے کے بعد آئی تو میرا زخم پھر بھی اتنا کھلا ہوا تھا، تو میں نا ایسے ہی، میرے ماموں انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی میری نند سے، تو بعض گھرانوں میں ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے کہ وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں یا بدلے کا رشتہ کہہ لے، تو انہوں نے نا جو میرے ماموں ہیں وہ ہم سے ختم رشتے ناتے ختم کر کے انہوں نے شادی کی تھی میری نند سے، جبکہ میرا نکاح پہلے ہوا تھا اور اس کی رخصتی پہلے ہوئی ہے مجھ سے، میری رخصتی بعد میں ہوئی ہے۔ تو رخصتی بھی میری میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ آگے والے ولاگس میں کہ کیسے ہوئی ہے، میں آپ کو پورا بتاؤں گی، میں آگے والے ولاگس میں آپ کو ضرور بتاؤں۔ تو میرے ماموں نے نا وہ ادھر مطلب میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا سسرال میں سے کہ پیٹ کھلا ہوا ہے، میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا، نندیں تھی، بھرا ہوا گھر تھا، ساس و ماں تھی، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، سسر تھے سارے،
لیکن میرے ہسبینڈ کو کسی نے اتنی پریفر کبھی نہیں دی، شروع سے ہی نہیں دی. تو انہوں نے نا انہیں بڑا بلایا کہ آئیں. میری مسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے، اور بیٹی میری چھوٹی سی ہے. میری بیٹی تقریباً 13-14 ماہ کی تھی، یا سال سوا سال کی تھی میری بیٹی بڑی، جب میری دوسری بیٹی جو نا وہ ہوئی ہے. 4 منتھ کی تھی بیٹی جب میں ہاسپٹل سے آئی ہوں. تو سب کو بلاتا رہا ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا اس کو سنبھال لیں، اس کو رکھیں. تو میری امی لوگوں نے نا، میری 2 بہنیں تھیں انمیرڈ، انہوں نے ان دونوں کو ادھر چھوڑ جاتے تھے، پھر کبھی لے جاتے تھے ساتھ. میرے میاں بہت زیادہ بچی سے پیار کرتے تھے نا، مطلب ہر وقت ساتھ چپکائے رکھنا. ظاہری بات ہے جب ماں ہاسپٹل میں ہوگی، باپ ڈیوٹی پر ہوگا، تو بچے دھکے ہی کھائیں گے نا، چاہے ننال والوں کے پاس ہو یا دادار والوں کے پاس ہو. بیٹی میری بڑی ننھی منھی سی، بڑی پیاری سی بیٹی تھی میری. میں یقین مانے وہ پھپھو سے بات کہاں سے کہاں چلی گئی. میری جو بیٹی ہے نا اس کو میں ایسے تول کے رکھتی تھی. وہ ان دنوں میں میری بیٹی جو نا چاہے میری بہنوں کے پاس تھی، چاہے امی کے پاس، چاہے اپنے پاپا کے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچوں کو جب چھوٹے ہوتے ہیں. جب میں ہاسپٹل سے نکل کے آئی تو میرے جو سسر ہیں انہوں نے آنکھ بنوائی. پھر بڑی نند میری اللہ جنت نصیب کرے وہ بھی ساتھ گھر آئی. میں کھلے زخم کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے چائے بنا، یخنی بنا، کھانا بنا تیار کر کے دیتی رہی ہوں. سارے پیچھے سے پتہ، گاؤں کا ایک کلچر ہے کہ سارے پتہ کرنے آتے ہیں، سارے آتے رہے ہیں. تو میرے جو میاں ہیں نا وہیں وہ تھوڑے سے گھوم گئے، مطلب ان کے وہ لہجہ، لب و لہجہ نہیں رہا میرے سے. غصے سے بات کریں، غصے سے بولیں. میں آپ کو اپنی آگے جو ہے نا، میں آپ کے ساتھ ساری زندگی جو ہے نا ایک ایک لمحہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے. اور آپ میری ویڈیو ضرور مطلب دیکھیے گا. ایک درد شیئر کر رہی ہوں، کسی کے گھر آنا نہیں ہے، کسی کے گھر جانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ دکھ درد نہیں ہے. بڑی نند آئی، وہ میں ادھر چائے بناؤں تو میرے سے پکڑ لیں، پھر اللہ انہیں جنت نصیب کرے. کھانا بنائیں تو میں کھانا کچن میں بنا رہی ہوں، وہ میرے سے پکڑ کے لے گئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں سیاست کیا ہے. سیاست یہی تھی کہ ظاہری بات ہے آگے تو بزرگ دیکھ رہے تھے کہ وہ میری بیٹی بنا رہی ہے. میں نے کہا پوچھے وہ، انہوں نے ایک دن کھانا نہیں بنایا، میں نے آپ کے لیے چیز تیار کیا، میں نے آپ کو پریشان بھی نہیں کیا، میرا فرض بنتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بہو کی خدمت جو ہے وہ شریعت میں نہیں ہے، وہ کرنا چاہے تو کرے، نہیں تو نہ کرے. لیکن میں کہتی ہوں کرنی چاہیے، ہمارا کلچر ہے یہ. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا پیارا سا دین جو اسلام ہے وہ ہمیں یہی بتاتا ہے. تو میرے جو نا شور ہے نا وہ بھی گھومنا شروع ہو گئے. ذرا سی بات کروں تھپڑ، ذرا سی بات کروں غصہ. تو جو سسر ہیں میرے نا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب اسی دوران آپ دیکھیں کہ میری زندگی کے زوال کیسے شروع ہوئے ہیں. جیسے گھر آئی ہوں ابھی 20 دن نہیں گزرے، سسر کے بعد کال آئی ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ میں جا رہا ہوں نا. میں نے کہا آپ کیوں گئے ہیں؟ کہتا ہے میں تیرے سے ہر چیز پوچھنا ضروری ہے؟ ہر چیز پوچھنا ضروری تو نہیں ہے نا. میری بہن آ رہی ہے تو کھانا تیار کرو. میں نے کہا میں کھانا کیسے تیار کروں گی، میرا زخم ابھی کھلا ہوا ہے. سالن بنا لیتی ہوں. تو آٹا جو ہے نا اتنا نہیں تھا جو کہ تندور سے روٹی بنا لے آئے. وہ آئے ہیں تو مجھے کہتے ہیں آپ ساتھ جانا ہے ہم نے ان کے. یقین مانے وہ میں آپ کو پھپھو کی بات کر رہی تھی کہ وہ جب میرے اوپر یہ ازمائشیں اور امتحان شروع ہوا ہے نا تو وہ کہتی تھی کہ بیٹا پتہ نہیں یہ تیرا امتحان ہے، تیرے ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، یا تیرے شوہر کا ہے، یا اس کے بہن بھائیوں کا. امتحان ایک بندے کے اوپر ہوتا ہے اور پس بہت ساری فیملی جاتی ہے. تو میں آگے ویڈیو یہیں سے کنٹینیو کروں گی، یہیں سے آپ کو میں آگے بتاؤں گی اپنی زندگی کے وہ لمحات جو میں نے خوشی پہ گزارے ہیں وہ بھی، اور جو میں نے دکھ میں گزارے ہیں وہ بھی ابھی تک انشاءاللہ. تو پلیز میری ویڈیو کو
پورا واچ کیا کریں. مجھے بھرپور سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ میں ایک جن کے لیے ایک میم ایک کہانی بن گئی تھی نا، وہ مجھے دیکھیں. میں خوش ہونا چاہتی ہوں، خوش رہنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں. گلا میں آپ دیکھیں سارا سویل ہوا پڑا ہے، اور میں ایسی تکلیف میں مبتلا ہوں، نہ میں کسی سے شیئر کر سکتی ہوں، تو نہ ہی کوئی میری وہ مطلب کام کر سکتا ہے. لیکن یہ تو ہے نا کہ میں شیئر آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہوں. آپ پلیز اچھے کمنٹ کیجیے گا، نہیں کہ تماشا بنا کر پیش کریں، یا کوئی ایسے کمنٹ کریں جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچے یا تکلیف ہو. انشاءاللہ میں اپنی جو زندگی کی آپ بیتی ہے وہ میں آپ کو اسی طرح قصت بقصت ہر روز بتاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی زندگی، اور آپ سنیں. پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ اپنی سمینہ سویٹ ولاگس کو. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.